بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھ سے بات کرتے کرتے وہ یکا یک جلال کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس ملک میں تمہارا قانون چلتا ہے، تم اس کے نفاذ کے ذمہ دار ہو۔ تم کو بتانا چاہیے کہ یہاں غیر ملکیوں اور خاص طور پر امریکیوں کو تحفظ کیوں حاصل نہیں ہے۔ میں نے آنکھوں میں اشارہ کیا ٹام کا۔ مجھ سے بات کرتے کرتے یکا یک جلال سے مخاطب ہو جانا حد تک امیز تھا۔ وہ مسلسل جلال کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ چند ثانیوں کے گہرے اور اعصاب شکن سکوت کے بعد میں نے زبان کھولی۔ بنیادی سوال میرا تھا، اس لیے تمہاری بات کا جواب میں ہی دوں گا۔ ایس ٹی ایف قانون سے ماورا ضرور ہے مگر قانون کو پامال نہیں کرتی۔ امریکی ادارے اپنے ملک اور دوسرے ملکوں کے قوانین کو پامال کر کے اپنی مان مانیاں کرتے ہیں، جس سے بڑی خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کل رات تمہارا ڈپٹی ڈائریکٹر فالکن ہاؤس میں کیا کر رہا تھا؟ وہ وہاں جو کچھ بھی کر رہا ہو، کسی کو یہ حق نہیں تھا کہ اسے جان سے مار دے۔ اس نے میرے سوال کا جواب ٹالتے ہوئے کہا، میں تم سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں نے سر کی تائیدی جنبش کے ساتھ کہا، مجرم کبھی کسی اتھارٹی سے اپنے جرم کے ارتکاب کی اجازت نہیں لیتے۔ وہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ کیا نیو یارک اور واشنگٹن میں قتل اور ڈکیٹی کی وارداتیں نہیں ہوتی؟ سارے مجرم وفاق یا ریاست سے اجازت لے کر جرائم کرتے ہیں۔ جان اور ڈیلٹا فورس کے دو کمانڈوز کا خون بہت بھیانک ہے۔ ہمارے لوگ ہل کر رہ گئے ہیں، نک نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ شاید سرکاری سطح پر کبھی علم نہ ہو سکے کہ وہ تینوں فالکن ہاؤس میں کیا کر رہے تھے۔ میں ان کی آف دی ریکارڈ مصروفیات کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ جلال نے اپنا مطالبہ پیش کر دیا، اور شاید آج کے اجلاس کا یہی مقصد ہے۔ نک نے اس سے تائید چاہی۔ ظاہر ہے ہم اس واقعے کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ہمیں اس کی تہہ تک جانا ہوگا۔ فی الحال ہم بھی اندھیرے میں ہیں۔ نک نے ڈھکے ہوئے گلاس میں سے منرل واٹر کا ایک گھونٹ لے کر قدرے توقف کے بعد کہا، ہمارے اپنے ذرائع کراچی میں دہشت گردی کے کسی بڑے واقعے کی منصوبہ بندی کی نشاندہی کرتے رہے تھے۔ ہمارا سفارتی عملہ رات گئے تک صوبائی وزارت داخلہ سے رابطے میں تھا، لیکن کہیں سے کچھ نہیں بتایا گیا۔ رات کے 2 بجے پریس ریلیز جاری ہونے کے بعد ہمیں ادھوری خبر ملی۔ یہ ہولناک انکشاف لاشوں کو دیکھنے کے بعد ہوا کہ مرنے والے تینوں افراد ہمارے اپنے تھے۔ کوئی کسی کو کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس بار میں نے جواب دیا۔ مرنے والوں کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ غیر ملکی تھے، لیکن ان کے وطن یا ناموں کی شناخت ناممکن تھی۔ وہ تینوں آئی مین کی کمین گاہ کی حدود میں مارے گئے تھے، اس لیے ہر چھوٹا بڑا افسر ضرورت سے زیادہ محتاط تھا، ورنہ وہ واردات چھپانے والی نہیں تھی۔ رات کے آپریشن کا سہرا پولیس کے سر ڈالا گیا ہے، کیا یہ درست ہے؟ نک نے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تمہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، ایس ٹی ایف کے کام کرنے کی حدود کچھ اور ہیں۔ جان بیم گن سے مرا، ایک کمانڈو گولی کا نشانہ بنا، دوسرے کو زہریلی سوئی استعمال کر کے مارا گیا۔ بیم گن کے ساتھ زہریلی سوئی سے ہونے والی اموات دہلی کے ریکارڈ پر بھی ہیں۔ راہ والے ان دونوں طریقوں کو ڈینی سے منسوب کرتے ہیں۔ وہ رات کو وہاں کیا کر رہا تھا؟ نک میرے دیے ہوئے ابتدائی جھٹکوں سے سنبھل چکا تھا۔ اس کی زبان سے براہ راست اپنا نام سن کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، مگر میں نے مضبوط لہجے میں کہا، پاکستان کے ساتھ ڈینی کا نام بھی راہ والوں کے اعصاب پر سوار ہے۔ اگر وہ دہلی میں تھا تو اب کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب راہ والوں کو دینا چاہیے۔ رات کو وہاں صرف پولیس فورس تھی۔ پاکستانی پولیس نے بلو پائپ جیسے زہریلے ہتھیار کب سے استعمال کرنا شروع کر دیے؟ نک کا لہجہ بھی زہریلا ہو گیا۔ اس کمانڈو کی گردن پر سوئی چبھنے کا نشان بہت واضح ہے۔ ہمارے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ڈینی وہاں موجود تھا، ٹام نے پرزور لہجے میں کہا۔ نک کے سوال نے مجھے لاجواب کر دیا تھا، لیکن ٹام کے بولتے ہی مجھے ان کو گڑبڑانے کا موقع مل
مل گیا میں نے قدرے اونچی آواز میں کہا، تم کن ذرائع کی بات کر رہے ہو؟ وہاں سے صرف آئمن فرار ہوا تھا، اسی نے تمہارے کانوں میں یہ زہر بھرا ہوگا۔ تم الزام تراشی کر رہے ہو۔ نک بھڑک کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ تم کو اپنے الفاظ واپس لینا ہوں گے۔ بات یکا یک الجھ گئی۔ چاروں نے ایک ساتھ بولنا شروع کر دیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ فضا برقرار رہی تو ذرا سی دیر میں نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ جائے گی، مگر جلال جہاں دیدہ آدمی تھا، اس نے حالات کے بگڑتے ہوئے تیور بانپ لیے اور ان دونوں کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بیٹھ جانے کے بعد نک مجھے کینہ توز نظروں سے گور رہا تھا۔ شہر کے حالات مخدوش ہیں۔ تمہارے سفارت خانے نے یہاں رہنے والے اپنے شہریوں کو نقل و حرکت محدود کرنے کی ہدایت کی ہوئی ہے۔ تمہارے افسر معمول سے ہٹ کر کہیں جاتے ہیں تو مقامی انتظامیہ ان کو مسلح گارڈ فراہم کرتی ہے۔ پھر جیک اسمتھ خاموشی سے فالکن ہاؤس کیوں گیا؟ اس کے عزائم کیا تھے؟ جلال نے نرمی اور تحمل سے کہا۔ تم اپنا نقطہ نظر پیش کرتے چلے جاؤ، ہم بعد میں بات کریں گے۔ ٹام نے سگریٹ سلگا کر کہا، ہم نے بحث جاری رکھی تو یہ اجلاس بے نتیجہ ثابت ہوگا۔ ہمیں جیک کی نیک نیتی پر شبہ ہے، جلال نے رسانیت سے کہا۔ مختصر الزام لگا کر ہمارے صبر کا امتحان مت لو۔ جلال کی خاموشی پر ٹام نے اسے ٹوکا، اس کے حق میں کوئی دلیل رکھتے ہو تو وہ بتاؤ۔ جیک آئی مین کی سرپرستی کر رہا تھا۔ جلال کا اشارہ پا کر میں نے بولنا شروع کیا۔ شاید تمہیں لی مارکیٹ میں رونما ہونے والا وہ واقعہ یاد ہو جس میں ایک سیاہ فام غیر ملکی لیزر گن استعمال کر کے ایک بے گناہ راہگیر کا بازو اس کے جسم سے الگ کر دیا تھا۔ اس راہگیر نے جیک کی لاش شناخت کر لی ہے۔ لیزر یا بیم گن فائر کرنے سے پہلے اس کا کسی مقامی سے جھگڑا ہوا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بری طرح مارا تھا۔ جیک کے چہرے پر ان زخموں کے نشانات ابھی تک موجود ہیں۔ کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ جیک لی مارکیٹ کے علاقے میں کیا کر رہا تھا؟ ٹام نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہاں اس کے کچھ نہ کچھ مفادات ضرور تھے۔ کل اسی علاقے کی ایک قریبی گلی میں ایک سیاہ کار پر فائرنگ ہوئی۔ کار سوار دھوئیں کا بم پھینک کر فرار ہو گئے۔ اس گاڑی کے نمبر نوٹ کر لیے گئے تھے۔ وہ سیاہ کار فالکن ہاؤس کے پورچ میں موجود ہے۔ غالب امکان یہ ہے کہ وہ کار آئی مین کے استعمال میں تھی۔ پہلے آئی مین پر بیم گن استعمال کرنے کا الزام تھا، اب تم جیک کی کہانی سنا رہے ہو۔ کیا وہ کسی اور بیم گن کا مالک ہے؟ نک مسلسل خاموش تھا، سارے سوالات ٹام کر رہا تھا۔ غالب امکان یہ ہے کہ ایک بیم گن دونوں کے استعمال میں تھی۔ ان دونوں کے درمیان بہت قریبی تعاون تھا۔ اس کے باوجود جیک بیم گن کا نشانہ بن گیا۔ ٹام نے احتجاجیہ انداز میں پوچھا۔ آئی مین نے گھر میں اندھیرا کر دیا تھا، اندھیرے کی وجہ سے وہ جیک کو نہیں پہچان سکا۔ گھبراہٹ میں اسے اپنا دشمن سمجھ کر مار دیا۔ میں نے اطمینان سے جواب دیا، ویری گڈ، تم بات سے بات خوب جوڑتے ہو۔ وہ ایک دوسرے کے مددگار تھے۔ پھر بھی آئی مین نے جیک کو مار دیا اور اس کا سبب اندھیرے میں پیدا ہونے والی غلط فہمی تھی۔ تم نے ابھی تک اس کمانڈو کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جسے زہر سے مارا گیا ہے، ٹام نے کہا۔ اس کی لاش لان بھر پودوں کے کنج کے قریب پائی گئی ہے۔ وہ علاقہ نیم آباد ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سانپ یا کسی اور زہریلے کیڑے کا شکار ہوا ہو۔ یہ بات یہاں کبھی صاف نہیں ہو سکے گی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی مبہم رہے گی۔ امریکہ میں جیک کا پوسٹ مارٹم ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، ٹام نے طنز سے کہا۔ کیڑے کے کاٹنے اور سوئی چبھنے میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے۔ باریک زخم کی گہرائی سب کچھ واضح کر دے گی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ڈیلٹا فورس کا ایک کمانڈو جس سوئی کا شکار ہوا وہ ایس ٹی ایف کے اول خان کی دی ہوئی انگوٹھی کے کھوکھلے نگینے میں جڑی ہوئی تھی۔ نگینے میں بھرا ہوا زہر اس قدر سریل اثر تھا کہ اس کی خفیف سی مقدار جسم میں سرایت کرتے ہی دل کے سارے عضلات یک لخت ناکارہ ہو جاتے تھے اور شکار کی فوری موت واقع ہو جاتی تھی۔ اس مقصد کے لیے نگینے میں پوشیدہ سوئی کا سرا بس جلد کو ذرا سا چھیدتا تھا۔ سوئی کا بدن میں گہرائی تک اتارنا قطعی ضروری نہیں تھا۔ اس نشان کو محض زہریلے ڈنک کے نشان کے طور پر پہچانا جا سکتا تھا۔ فی الحال وہ ایک معمہ ہے، اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ یہاں طبی اور تحقیقی سہولتیں ناکافی ہیں۔ تمہارا یہ خیال درست ہے کہ
امریکہ میں جیک کی لاش کے پوسٹ مارٹم کے بعد اس کی موت کے صحیح سبب کا تعین ہو سکے گا۔ تم بہت مضبوطی سے اس مفروضے پر قائم ہو کہ آئی مین اور جیک کے درمیان ساز باز تھی۔ اس بار نک نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ فالکن ہاؤس میں جیک کی لاش ملنے کے بعد اس نظریے پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں رہتی۔ مجھ سے پہلے جلال بول پڑا۔ شاید وہ مجھے براہ راست نک سے مخاطب ہونے سے بچانا چاہ رہا تھا۔ وہ میری باتوں پر ایک بار مشتعل ہو چکا تھا۔ دوبارہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی تو بدمزگی کے ساتھ اجلاس کے خاتمے کے سوا کوئی چارہ نہ رہتا۔ تم نے جیک کے خلاف اپنے ترکش کے اتنے تیر چلا لیے ہیں تو یہ بھی بتا دو کہ وہ لی مارکیٹ کے ایک مخصوص علاقے میں گہری دلچسپی کیوں لے رہا تھا، اس کے لیے وہاں کیا رکھا ہوا تھا۔ یہ بات ہمارے لیے بھی الجھن کا سبب بنی ہوئی تھی۔ ٹام کے اس سوال کے جواب میں نے کہا، کل رات اسی علاقے میں دواؤں کی ایک دکان پر نامعلوم لوگوں نے پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ بعد میں اس جلتی ہوئی دکان پر فائرنگ بھی کی گئی۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ وہ دکان جہانگیر نامی شخص کی ملکیت ہے جو کسی زمانے میں ڈینی کا گہرا دوست تھا۔ یہ پورا جھگڑا ڈینی اور آئی مین کا معلوم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آئی مین نے اس دکان کو آگ لگوا کر جہانگیر کو کوئی پیغام دینے کی کوشش کی ہو۔ یہ ڈینی اور آئی مین کا جھگڑا تھا تو جیک کو اس میں ملوث ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹام نے بے ساختہ پوچھا۔ اب اتنے انجان نہ بنو ٹام، اس بار مجھے اس پر طنز کرنے کا موقع مل گیا۔ ڈینی امریکی حکومت کو مطلوب ہے، اس کی گرفتاری یا موت پر بہت بڑا انعام مقرر ہے۔ میں انجان نہیں بن رہا، یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آئی مین ڈینی کے پیچھے لگا ہوا تھا تو جیک کو اس پر اپنا وقت برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آئی مین یہاں بدنام ہو چکا ہے۔ اس ہوا خیزی کے ساتھ امریکی حکومت نے اس پر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ ان کے ریکارڈ پر شی ایک صاف ستھری NGO ہے جو امریکہ میں ہیروئن کے انسداد کا کام کر رہی ہے۔ عالمی جرائم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ پاکستان میں اس کی کوئی شاخ رہی ہے۔ ایسے حالات میں آئی مین یہاں زیادہ دنوں تک نہیں ٹک سکتا۔ جیک اس کی مدد کے لیے میدان میں اتر آیا تاکہ ڈینی کے فتنے کو جلد از جلد کچلا جا سکے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیک کو بڑی انعامی رقم کا لالچ لے ڈوبا ہو۔ جلال نے میری بات پوری ہوتے ہی لقمہ دیا۔ تم کو کوئی اور بات یاد آ رہی ہو تو وہ بھی کہہ ڈالو تاکہ کچھ باقی نہ رہے۔ ٹام نے خاص طور پر مجھ سے کہا، اتنا کچھ جان لینے کے بعد بھی تم تشنگی محسوس کر رہے ہو تو میں افسوس کے اظہار کے سوا کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے مایوسی سے جواب دیا۔ آئی مین کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہمارے لیے ابھی تک وہ ایک مفروضہ شخصیت سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ٹام نے قدرے توقف کے بعد کہا، مگر کسی نادیدہ ہاتھ کے اشارے پر چند روز سے یہاں کے اخبارات اس کے نام کی آڑ لے کر امریکیوں کے خلاف خطرناک مہم چلا رہے ہیں۔ جس طرح ہر مجرم پولیس سے نفرت کرتا ہے، اسی طرح ترقی پذیر اور پسماندہ ملکوں کے بیشتر لوگ امریکہ کو پسند نہیں کرتے۔ یہ ایک افسوسناک عالمی رجحان ہے جس کے ازالے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہماری حکومت یہ پسند نہیں کرتی کہ کسی دوست ملک میں اس رجحان کو ہوا دینے کی کوشش کامیاب ہوں۔ میں نک کے ساتھ یہاں رہتا ہوں۔ شاید ہمارے پے در پہ رپورٹوں کے بعد جیک کو تحقیقات کے لیے یہاں بھیجا گیا ہو۔ اس نے ہم سے الگ رہ کر ذاتی طور پر آئی مین کے بارے میں کام شروع کر دیا۔ لاشوں کی شناخت کے بعد ہمیں پتا چلا ہے کہ فالکن ہاؤس کیلی بائرن نامی امریکی عورت نے کرائے پر لیا ہوا تھا۔ جیک اپنے محافظوں کو لے کر اس سے ملنے گیا تاکہ آئی مین کے بارے میں کچھ مواد حاصل کر سکے۔ وہاں پولیس یا پھر اسپیشل ٹاسک فورس نے گھیرا ڈالا اور وہ تینوں بے موت مارے گئے۔ تمہاری کہانی میں کیلی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ٹام نے وہ جوابی کہانی شاید اسی وقت سوچی تھی۔ میں نے تلخی سے کہا، کیلی کا ذکر بھی آ جائے گا۔ فی الحال یہ سوچو کہ جیک کو فالکن ہاؤس کے بارے میں کیا الہام ہوا تھا۔ آئی مین مفروضہ شخصیت ہے تو نادر بنود جیک
جیک اور پھر فالکن ہاؤس کے پڑوس میں ایک ملازم کو بیم گن سے مارنے والا سفید فام مرد کون ہے؟ یہ شوشہ کہاں سے چھوڑا گیا کہ بیم گن چلانے والا سفید فام مرد ہے؟ ٹام نے چونک کر مجھ سے پوچھا۔ ملازم کو مار کر بدحواسی میں گاڑی لے بھاگنے والے کو اس گھر کے مالک اور چوکیدار نے دیکھ لیا تھا، میں نے گہرے طنز سے کہا۔ کیا تم اب بھی اصرار کرو گے کہ وہ فرضی شخصیت ہے؟ میں نے ابھی تک کے الفاظ استعمال کیے تھے، کوئی ٹھوس شہادت سامنے آ گئی تو ہم اسے مان لیں گے۔ اس نے عیاری سے جواب دیا، اگر فالکن ہاؤس میں آئی مین یا کوئی اور موجود تھا تو اس کے بارے میں کیلی ہی کچھ بتا سکتی ہے، وہ کہاں ہے؟ اس نے کیلی کے بارے میں وہ دوسری بار سوال کیا تھا۔ میں نے کہا وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اس کی گرفتاری کو خفیہ رکھا جا رہا ہے، اندیشہ ہے کہ منطقی مزاج آئی مین اپنے خلاف اس واحد گواہ کو جان سے مارنے کی کوشش کرے گا۔ کیلی کی زبان چل پڑی تو بہت کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ ہم دونوں کیلی سے مل سکتے ہیں؟ نک نے اپنی جگہ پر بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ اس آفتی ریکارڈ اجلاس میں ایسی کوئی بات طے نہیں کی جا سکتی، باضابطہ درخواست کر کے اسلام آباد سے اجازت لے لو، کیلی سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ شاید جیک کو کہیں سے یہ ٹپ مل گئی تھی کہ کیلی سے آئی مین کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ وہ شخص پاکستان میں ہمارے ملک کو بدنام کر رہا ہے، وہ جیک کے قابو میں آ جاتا تو جیک اسے تم ہی لوگوں کے حوالے کر دیتا۔ تمہاری باتوں سے اب شبہ ہو رہا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی شی کے نام کی آڑ میں گند پھیلا رہا ہے۔ نک نے مضطربانہ لہجے میں کہا، مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ تم لوگ ترقی پذیر اور پسماندہ ملکوں کے عوام میں امریکہ کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت سے واقف ہو۔ یہ اور بات ہے کہ تم اس نفرت کو اپنے زاویے سے دیکھتے ہو، جبکہ اس کے اسباب دوسرے اور بالکل حقیقی ہیں۔ یہ حکومتوں کے معاملات ہیں، ٹام نے فراخ دلی سے کہا۔ اس بارے میں وہی فیصلے کر کے اپنی پالیسیاں بنا سکتی ہیں۔ تم کو جہانگیر پر بھی ہاتھ ڈالنا چاہیے، نک بولا۔ ہو سکتا ہے کہ آئی مین نے اس سے رابطہ کیا ہو اور اختلاف رائے کے بعد اس کی دکان کو آگ لگا دی گئی ہو۔ تم بے فکر رہو، اسے دیکھا جا رہا ہے، ہم جلد از جلد اس خون ریزی کا خاتمہ چاہ رہے ہیں۔ میں نے اسے یقین دہانی کرائی، وہ ڈینی کے بارے میں بھی جانتا ہوگا، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ڈینی خطرناک آدمی ہے، میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا آزاد رہنا زیادہ خطرناک ہے، مگر جس انداز میں اسے گھیرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ حیرت ہے کہ وہ ایک فرد ہوتے ہوئے متعدد اداروں کی گرفت میں کیوں نہیں آتا۔ بات وہی ہے کہ عام لوگ امریکہ سے نفرت کرتے ہیں، امریکہ جس کا دشمن ہو لوگ اسے ہیرو بنا دیتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سے لوگ اسے دیکھے بغیر دل و جان سے چاہتے ہیں کیونکہ وہ امریکی مفادات پر کاری ضربیں لگانے کی شہرت رکھتا ہے اور امریکہ نے اس کی گرفتاری کے لیے بڑا انعام مقرر کیا ہوا ہے۔ اور ویرا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ نک دوستانہ فضا پیدا ہونے کے بعد اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا۔ اس کے بارے میں تمہاری معلومات مجھ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ وہ ایک انا پرست اور ضدی لڑکی ہے، کبھی ڈینی کے ساتھ رہتی ہے تو کبھی اس سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے۔ ہمیں اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں، تمہیں دلچسپی ہو یا نہ ہو، مگر وہ ہمیں مطلوب ہے، اس پر بھی برابر کا انعام رکھا گیا ہے۔ نک نے مجھے ترغیب دلائی، میں جانتا ہوں کہ تم اسے سزا دے کر دوسرے امریکیوں کے لیے عبرت بنانا چاہ رہے ہو، مگر اس کے لیے تمہیں خود کام کرنا ہوگا۔ انعام کے لالچ میں ہم جیک کی طرح اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتے۔ جیک نے اپنی حدود سے کون سا تجاوز کیا تھا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہاں رہ کر کام کرنے کے لیے اسے ہم لوگوں پر اعتماد کرنا چاہیے تھا۔ اس نے بالا ہی بالا سب کچھ کر گزرنے کی کوشش کی اور بے موت مارا گیا۔ تم دونوں کو بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ پاکستان میں کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو مقامی انتظامیہ کو اپنے ساتھ لے کر چلو، ورنہ تم بھی جیک جیسے انجام سے دو چار ہو سکتے ہو۔ ہمارے تجربات کچھ تلخ ہیں، مقامی ایک خاص حد تک ہمارا ساتھ دیتے ہیں پھر عین وقت پر دغا دے جاتے ہیں۔ اس نے شکوہ کیا، تم عام مقامیوں کو خرید کر پیش قدمی کرنے کی کوشش کرتے ہو اور مار کھا جاتے ہو۔ جلال نے میری بات کی وضاحت کی، کرنل داور قانون کے محافظوں کی باضابطہ اور بلا معاوضہ خدمات حاصل کرنے کا مشورہ دے رہا
رہا ہے وہ تمہارے لیے سلامتی اور عافیت کی راہ ہوگی۔ اگر ڈینی اور ویرا پر مقرر کیے ہوئے انعامات واپس لے لیے جائیں تو ان دونوں کی عوامی حمایت میں کمی آ سکتی ہے۔ ٹام نے پوچھا۔ نمایاں کمی آنی چاہیے، جلال نے بے ساختہ جواب دیا۔ تجربہ یہی بتاتا ہے۔ میں نے تمہارے یہ تجویز نوٹ کر لی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بات کسی بڑے کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ ہر ملک کی عوامی نفسیات الگ ہوتی ہیں۔ تم مجھے لیری کے مقابلے میں زیادہ ذہین اور سمجھدار نظر آتے ہو کیونکہ تم نے ابھی تک بھارتی مفادات پر زیادہ بات نہیں کی۔ میں نے ان دونوں کو چڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیری بھارتی مطالبات منوانے کے لیے ہر حد سے گزر جانے پر آمادہ تھا۔ تم لوگوں کی یہ پالیسی پاکستان میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس طرح تم یہاں بسنے والے کروڑوں لوگوں کا انفرادی اور اجتماعی غم و غصہ مول لیتے ہو جبکہ تمہیں مطلوبہ مقاصد بھی حاصل نہیں ہوتے۔ اب ہم اپنے ایجنڈے سے بھٹک رہے ہیں۔ نک نے اجازت طلب نظروں سے باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے بلائے ہوئے اس اجلاس کے مقاصد پورے ہو چکے ہیں تو ہم اجازت چاہیں گے۔ جلال نے اپنی کرسی چھوڑ دی جو اجلاس کے خاتمے کے اعلان کے مترادف عمل تھا۔ میرا خیال ہے کہ آئی مین، کیلی، ڈینی اور ویرا کے سلسلے میں ہمارے درمیان کافی مفاہمت ہو گئی ہے۔ میں اپنی پیدا کی ہوئی ابتدائی تلخی پر معذرت خواہ ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان چاروں اہم افراد کے بارے میں ہمارے درمیان اہم معلومات کا تبادلہ شروع ہو جائے گا۔ نک نے میرے ساتھ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم بول رہے ہو کہ اس ملاقات کی کوئی بات ریکارڈ پر نہیں آئے گی، اسی لیے کھل کر بات کی گئی ہے۔ معلومات کے جو ذرائع چل رہے ہیں تمہیں انہی سے سب کچھ معلوم ہوتا رہے گا۔ کرنل داور، تم عظیم آدمی ہو، اپنی رفتار دھیمی کر کے نک نے اچانک میرے کان میں سرگوشی کی۔ ہم نے وزارت خارجہ کے ذریعے تمہارا سروس پروفائل مانگا تھا جو آج تک نہیں مل سکا۔ میری ایجنسی فخر سے تمہیں اپنی صفوں میں جگہ دے دے گی۔ شکریہ نک، میں اپنی بے نوا تنظیم میں بہت خوش ہوں، میں نے نارمل آواز اور لہجے میں جواب دیا۔ جلال اور ٹام آگے تھے۔ میری آواز سن کر جلال چونک پڑا۔ کس بات پر نک کا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ نک مجھے امریکی ایجنسی میں ملازمت دلوا رہا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے نک کی سرگوشیانہ پیشکش کا اعلان کر دیا۔ چاروں بے ساختہ ہنس پڑے۔ آغاز کے مقابلے میں اجلاس کی اختتامی فضا بہت سازگار تھی۔ وہ مراعات یافتہ اور امریکہ کے سرکاری اہلکار ضرور تھے مگر سفارتکار نہیں تھے، اس لیے عام شہری نمبر پلیٹ والی کار میں ڈرائیور کے ساتھ آئے تھے۔ پورچ سے انہیں رخصت کر کے جلال مجھے برآمدے میں چھوڑ کر چند منٹ کے لیے اندر گیا اور بحریہ کے متعلقہ افسران کا شکریہ ادا کرنے کے بعد لوٹ آیا۔ جب تک ہم لوگ باتوں میں مصروف رہے بیرونی گارڈز کے سوا ہمیں کسی فوجی وردی کی جھلک نظر نہیں آئی تھی۔ گارڈ سے ہاتھ ملا کر جلال اپنی گاڑی میں سوار ہوا اور میں بھی اس کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تمہارے ڈرائیور کی موجودگی میں کھل کر بات کی جا سکتی ہے۔ کار ساتھ روڈ پر نکل آنے کے بعد میں نے انگریزی میں جلال سے پوچھا۔ جلال بے ساختہ ہنس پڑا۔ اس کی وضاحت پر نہ جاؤ، یہ میرا پرسنل اسسٹنٹ ہے اور سیاسیات میں ایم اے ہے۔ اس نے اردو میں جواب دیا، تم اس کی پرواہ نہ کرو، یہ میری ہدایت کے بغیر کچھ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے مگر پستول سے نشانہ بے خطا لگاتا ہے۔ کیوں اکبر، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نو سر، بس مہربانی ہے آپ کی، اکبر نے سڑک پر سے اپنی توجہ ہٹائے بغیر کہا۔ آج کا اجلاس مار کے کا رہا، کاش یہ آف دی ریکارڈ نہ ہوتا، میں نے حسرت سے کہا۔ آج ان دونوں نے اپنا تھوکا ہوا چاٹا ہے۔ ہم چاروں اپنے اپنے تحفظات کے ساتھ آئے تھے، اس لیے آغاز میں سب کی کھوپڑیاں اچانک گرم ہو گئی مگر بعد میں سب کچھ اعتدال پر آتا چلا گیا۔ جلال نے ہنس کر کہا، لیری کے مقابلے میں یہ دونوں بہت معقول اور اعتدال پسند تھے۔ دلائل کے سامنے کٹ حجتی سے کام نہیں لیا مگر
آخر میں چال چل گئے۔ آئی مین جیک کے ہاتھ آ جاتا تو وہ اسے ہمارے حوالے کر دیتا، اس کے سوا وہ اور کیا کہہ سکتے تھے۔ مگر اس وقت ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بات کرتے کرتے میں نے چونک کر پوچھا۔ فکر نہ کرو، میں تمہیں اغوا نہیں کر رہا، ہم صدف مینشن جا رہے ہیں۔ کیلی کہاں ہے؟ اس کا کیا حال ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اسے رات کو ہی صدف مینشن منتقل کر دیا گیا تھا، اس کے کولے کی ہڈی محفوظ ہے، گولی جلد اور گوشت کو پھاڑتی ہوئی نکل گئی، تو پھر زخم معمولی ہے، اس سے باز پرس کی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا اس سے تمہاری ملاقات ہو چکی ہے، مجھے ادھر جانے کا وقت نہیں مل سکا۔ میرے لیے نک اور ٹام سے ملاقات بہت زیادہ اہم تھی، بہت سی ایسی ناگفتہ باتیں جو سرکاری طور پر کسی امریکی افسر سے نہیں کہی جا سکتی، ہم نے وہ تمام باتیں ان دونوں کے ذریعے آگے پہنچا دی ہیں۔ شاید اب وہ لوگ سمجھ لیں گے کہ جیک کے قتل پر زیادہ شور کرنا بے سود ہوگا۔ راستہ خراب تھا اور ٹریفک کا ہجوم بھی زیادہ تھا۔ جلال نے کھڑکیوں کے شیشے چڑھا کر کار ایئر کنڈیشنر چلوا دیا، باہر کا شور دب گیا تو ہمارے درمیان باتوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ اس دوران میں اس نے بتایا کہ پچھلی رات فالکن ہاؤس کے چپے چپے کی تلاشی لی گئی، مگر وہاں سے روزمرہ استعمال کی اشیاء اور ملبوسات کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں مل سکی جس سے کیلی اور آئی مین کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی۔ اس کے آدمیوں کو وہاں خاص طور پر پاسپورٹوں کی تلاش تھی جو ناکام رہی۔ کچھ دیر بعد ہم صدف مینشن کی پرہول اسیبی عمارت میں تھے۔ اس قدیم عمارت کی ساخت کچھ ایسی تھی کہ وہاں سورج کی کرنوں کا سرے سے کوئی گزر نہیں تھا۔ دھیمی روشنی والے کمکموں کی ٹمٹماتی ہوئی زرد روشنی میں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ دن کا وقت تھا یا رات گہری ہو چکی تھی۔ باہر کے مقابلے میں اندر وقت ٹھہرا ہوا تھا۔ اندر پہرا دینے والے دونوں مسلح محافظوں سے سلام دعا کرتا ہوا جلال زیری منزل کے اس سیل کے دروازے پر پہنچ گیا جہاں کیلی اپنے سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ ایک چارپائی پر بے دست و پا پڑی ہوئی تھی۔ اس کے چاروں ہاتھ پیر چارپائی کے فریم کے ساتھ اس طرح کسے ہوئے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے ہل جل بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے بدن پر وہی خون آلود لباس نظر آ رہا تھا جو وہ پچھلی رات ہماری کارروائی کے دوران پہنے ہوئے تھی۔ پچھلی رات کی افراتفری میں بھی وہ کیلی کے حسن کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اسے دیکھ کر مان لینا پڑا کہ صنف نازک کے معاملے میں آئی مین بہت نفیس ذوق کا مالک تھا۔ اس وقت کیلی کا سفید چہرہ خوف سے قدرے زرد پڑا ہوا تھا۔ میں بہت اذیت میں ہوں، وہ ہمیں دیکھتے ہی دردناک آواز میں کراہی، تم نے مجھے کسی چوپائے کی طرح باندھ کر کیوں ڈالا ہوا ہے؟ اپنے اس انجام کے اسباب سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ میں نے سرد مہری سے کہا، ہمیں تمہاری دلکش ذات سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ تم اس چارپائی پر پڑے پڑے سوکھ کر مر بھی جاؤ تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہمارے چلے جانے کے بعد اگلے 24 گھنٹوں تک تم کسی انسان کی شکل نہیں دیکھ سکو گی۔ تنگ و نیم تاریک اور متعفن سیل میں پڑی ہوئی کیلی کے لیے وہ باتیں میری توقع سے کم دہشت ناک ثابت ہوئیں۔ اس نے چیخنے چلانے کے بجائے خوفزدہ آواز میں کہا، تم یہاں کے کوئی سرکاری آدمی ہرگز نہیں ہو۔ سرکاری قید خانے اتنے ویران اور وحشت ناک نہیں ہوتے۔ جب تمہیں میری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو مجھے باندھ کر یہاں کیوں ڈالا گیا ہے؟ کیلی بائرن، میں نے دانستہ اس کا پورا نام لے کر کہا، ہمیں تمہارے ساتھی کے بارے میں مکمل معلومات درکار ہیں۔ میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میں فالکن ہاؤس میں تنہا رہ رہی تھی۔ اس نے بلند آواز میں احتجاج کیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔